مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا حالانکہ مچھلی مردہ ہے اور مردار حرام ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مچھلی کو تکبیر پھری ہوتی ہے، اس کو تکبیر پھیرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا کیونکہ جانور کو ذبح کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بہنے والا خون ہے جسم سے وہ خون نکل جائے، اور مچھلی میں بہنے والا خون ہوتا نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ مچھلی سے جو پھر سرخ رنگ کا نکلتا ہے وہ خون نہیں ہے۔ بالکل وہ خون نہیں، وہ سرخ پانی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اگر اس پانی کو دودھ میں رکھیں تو اس کا رنگ ختم ہو جائے گا، اور خون کو دودھ میں رکھیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے۔ باقی رہا کہ یہ مردار ہے، اور مردار تو قرآن پاک میں حرام کہا گیا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا المیتتان السمک والجراد، ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں، ایک ٹڈی اور دوسرا جو ہے وہ مچھلی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تکبیر پھری ہوئی ہوتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اور تکبیر پھیرنے کی ضرورت بھی نہیں اس میں ہوتی، یہ تو پہلے ہی حلال ہے، اور تکبیر پھیرنے کا مقصد ہی خون نکالنا ہوتا ہے، اس کے جسم میں بہنے والا خون ہوتا ہی نہیں، لہٰذا اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ مچھلی بول کیوں نہیں سکتی؟ بعض لوگوں نے ایک روایت مشہور کی ہے کہ مچھلی نے انسان کے بارے میں چغلی کی تھی، اس وجہ سے بول نہیں سکتی۔ یہ جھوٹی روایت ہے، من گڑت روایت ہے۔ مچھلی بول سکتی ہے، آپ بڑی بڑی مچھلیوں کی ویڈیو دیکھیں، آپ بڑی بڑی مچھلیوں کو دیکھیں، ڈالفن دیکھیں، ویل مچھلی کو دیکھیں تو یہ بولتی ہیں، اور ان کی آواز انسانوں نے سنی ہے۔ یہ جھوٹی روایت ہے اور یہ من گڑت قصہ ہے کہ شیطان کو جب نکالا گیا تو اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، وہ سب سے پہلے سمندر میں آیا، اس نے مچھلی کو بتایا، مچھلی نے پھر آگے دوسرے جانوروں کو بتانا شروع کیا تو اس کے منہ پر مہر لگا دی گئی، تو اس وقت سے یہ نہیں بولتی۔ یہ بات بالکل من گڑت ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ کیا ہفتے والے دن مچھلی کھانا جائز؟ نہیں، یہودیوں پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار منع تھا۔ ہفتے والے دن کیا ہر دن مچھلی کھائی جا سکتی ہے، ہر وقت مچھلی کھائی جا سکتی ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، مشروع ہے، جائز ہے، کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ یہودیوں کے ایک گروہ کو منع کیا گیا تھا، ایک علاقے والوں کو منع کیا گیا تھا، تو وہ یہودیوں کو منع کیا گیا تھا، مسلمانوں کو منع نہیں کیا گیا۔ ان کی شریعت الگ ہے، ہماری شریعت الگ ہے۔ مچھلی اور دودھ ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی۔ مچھلی کے بعد بھی دودھ پی سکتے ہیں، دودھ سے اور مچھلی سے پہلے بھی آپ دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، بعض حکماء، بعض اطباء یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد اگر دودھ پیا جائے تو برس کی بیماری ہو جاتی ہے، یعنی برس میں یہ ہوتا ہے کہ جسم تھوڑا تھوڑا سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، دبے بن جاتے ہیں۔ تو اطباء کہتے ہیں، حکماء کہتے ہیں، لیکن وہ ہر مچھلی کے بارے میں نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی کوئی خاص قسم ہے، اس کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، لیکن وہ مچھلی اور عام مچھلیوں کے بارے میں بھی اطباء نے احتیاط اسی میں کہہ دیا، ورنہ شریعت اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، کسی قسم کی حدیث اس کے بارے میں نہیں ملتی۔ مفتی صاحب، جھینگا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ حنفی فقہا کے نزدیک سمندری مخلوق میں سے صرف مچھلی کھانا جائز ہے، مچھلی کے علاوہ سمندری مخلوق میں سے کوئی اور جانور نہیں کھا سکتے۔ اس پر الگ دلائل ہیں کہ وہ کیوں، وہ انشاءاللہ میں کسی اور وقت کسی اور نشست میں یہ بات بتا دوں گا۔ بہرحال اگر جھینگا مچھلی کی قسم ہے یا نہیں، اگر یہ مچھلی کی قسم ہے تو آپ اسے کھا سکتے ہیں، اگر مچھلی کی قسم نہیں تو آپ اسے کھا نہیں سکتے۔ اس لیے ماہرین کا اختلاف ہے۔ بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم ہے تو ان کے نزدیک مچھلی کھا سکتے ہیں، یہ جھینگا کھا سکتے ہیں، اور جن کے نزدیک جھینگا جو ہے یہ مچھلی کی قسم نہیں، ان کے نزدیک اس کو آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ جھینگا مچھلی کی قسم ہے یا مچھلی کی قسم نہیں، اختلاف اس میں ہے۔ تو جو مفتیان کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم ہے تو ان کے نزدیک کھانا جائز ہے، جو مفتیان کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم نہیں تو ان کے نزدیک جھینگا کھانا جائز نہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ نہ کھائیں، ہو سکتا ہے یہ مچھلی کی قسم نہ ہو۔